بادشاہ اور ملکہ بہت دنوں بعد دوسرے ملکوں کی سیر کر کے واپس اپنے محل آئے تھے، اس لیے ان کے آنے سے پورے محل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تینوں شہزادے سلطان ارسلان، رضوان اور ان کی چھوٹی بہن شہزادی سلطانہ سب بھی بہت خوش تھے۔ وہ چاروں بھائی بہن بادشاہ اور ملکہ کے ساتھ نہ جا سکے تھے کیونکہ اس سے ان کی تعلیم کا حرج ہوتا۔ بادشاہ اور ملکہ کے محل سے چلے جانے سے وہ اداس ہو گئے تھے کیونکہ وہ انہیں بہت یاد آتے تھے۔ ان سے جدائی کے دن انہوں نے بڑی مشکل سے کاٹے تھے۔ بادشاہ اور ملکہ چہروں سے کچھ پریشان نظر آ رہے تھے۔ شہزادی سلطانہ تو چھوٹی تھی، اس لیے ان کی پریشانی کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں گیا۔ وہ ان تحفوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہونے لگی جو بادشاہ اور ملکہ اس کے لیے دوسرے ملکوں سے لائے تھے، مگر تینوں شہزادے چونکہ بڑے تھے اس لیے انہوں نے بادشاہ اور ملکہ کی پریشانی بھانپ لی تھی۔ انہیں اس بات پر بھی حیرانی تھی کہ دونوں نے اپنی ایک آنکھ بند کر رکھی تھی اور ایک ہی آنکھ سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے ان کی پریشانی، اور ایک بند آنکھ دیکھ کر بڑے شہزادے سلطان نے پوچھا، ابوا حضور، نصیب دشمنا طبیعت تو کہیں ناساز نہ ہوئی، کچھ پریشان نظر آتے ہیں اپنے، اور امی حضور نے اپنی ایک آنکھ بند کر رکھی ہے، کوئی تنکا پتنگا وغیرہ تو نہیں پڑ گیا ہے؟ حکم ہو تو ہم نکال دیں۔ بادشاہ نے دوسری آنکھ بھی کھولتے ہوئے اداسی سے جواب دیا، شہزادے ہم کچھ نہیں، بہت پریشان ہیں، واپسی کے سفر کے دوران جانے کی بات ہو گئی ہے کہ ہمیں اور آپ کی امی کو ایک ایک کے دو نظر آنے لگے ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے تم چاروں کھڑے ہو مگر ہمیں 8 نظر آ رہے ہو، ملکہ بھی ایک نہیں دو دکھائی دے رہی ہیں، ایک آنکھ بند کر لیں تو ٹھیک نظر آتا۔ ملکہ نے بھی اپنی دوسری آنکھ کھول لی تھی، وہ بولی، میری بھی یہی حالت ہے، میں بھی اپنی دونوں آنکھوں سے اس وقت 6 شہزادوں، 2 شہزادیوں اور 2 بادشاہ سلمتوں کو دیکھ رہی ہوں، ایک آنکھ سے دیکھوں تو ایک ایک ہی نظر آتے ہیں۔ چاروں بچے یہ بات سن کر گھبرا گئے اور پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بادشاہ نے ان کی گھبراہٹ محسوس کر لی، وہ اس بات پر بہت خوش تھا کہ اس کے بچے اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور اسی لیے ان کی تکلیف کا سن کر پریشان ہو گئے ہیں۔ انہیں تسلی دینے کی خاطر اس نے کہا، فکر کی بات نہیں، جب ہم ایک آنکھ بند کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر چیز پھر ایک ہی نظر آتی ہے، ہم ایک آنکھ سے ہی دیکھتے زندگی گزار لیں گے۔ منجلے شہزادے ارسلان نے جلدی سے ایک کنیز کو بھیج کر شاہی طبیب کو بلوا لیا۔ شاہی طبیب نے بادشاہ اور ملکہ کا تفصیلی معائنہ کر کے مایوسی سے سر ہلا دیا اور بولا، ایک ایک کے دو دکھائی دینے والی اس بیماری کا کوئی علاج میرے پاس نہیں ہے، میں نے اس بیماری کے بارے میں اپنے بزرگوں سے سن رکھا ہے۔ بادشاہ سلامت اور ملکہ صاحبہ صرف اسی صورت میں ٹھیک ہو سکتے ہیں کہ جادو کے پہاڑ کی چوٹی پر لگے عجیب و غریب رنگ برنگے درختوں سے سیب توڑ کر لائے جائیں اور انہیں کھلا دیے جائیں، اس کے علاوہ کوئی علاج کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ مگر اس جادو کے پہاڑ پر پہنچنا آسان کام نہیں۔ ایک بہت بڑا اور خوفناک شیر پہاڑ والے راستے کی پہرے داری کرتا ہے اور بڑے بڑے خطرناک پرندے پہاڑ پر منڈلاتے رہتے آتے ہیں۔ شہزادے ایک ساتھ بولے، کوئی بات نہیں، ہم جادو کے پہاڑ پر سے سیب لائیں گے، ہم سے اپنے ابوا حضور اور امی حضور کی پریشانی دیکھی نہیں جاتا۔ اس وقت بادشاہ کی دونوں آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، اس نے تینوں شہزادوں کو دیکھتے ہو گھبرا کر کہا، اگر تم 6 کے 6 چلے گئے تو محل کی تنہائی ہمیں کاٹنے کو دوڑے۔ چوٹی شہزادے رضوان نے مسکرا کر کہا، ابوا حضور اب فکر نہ کریں، ہم صرف 3 ہی جائیں گے، بقیہ 3 کو محل میں ہی چھوڑ جائیں گے۔ اگلے روز وہ تینوں شہزادے اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔